مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قاتلین اور ان کو شہید کرنے والوں کا اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر بڑا عبرتناک انجام کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے باہر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس کے پاؤں نہیں تھے، اس کے پورے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے کہا ابو موسیٰ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ بد نصیب انسان ہوں، میرا نام سودان بن حمران ہے، میں نے عثمان کے سینے پر نیزے خنجر مارا تھا۔ اس وقت عثمان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے۔ اس نے کہا اے ابو موسیٰ دیکھو میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، میرے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور میرا جہنم میں جانا بالکل یقینی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اس نے کعبہ کا پردہ آ کر پکڑا اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کر آ کر زور سے اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا تو کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا میرا نام عمر بن حمق ہے، میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس نے حضرت عثمان کے سر پر لوہے کی لٹھ ماری تھی۔ یہ دیکھو جس ہاتھ سے میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پر لوہے کی لٹھ ماری تھی وہ میرا ہاتھ سارا لکڑی کا بن چکا ہے، اور میں 40 سال سے خانہ کعبہ کے اندر آ رہا ہوں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوں، لیکن 40 سال ہو گئے میری کوئی بات اللہ جل شانہ کی اجازت نہیں سن رہے، میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جب اس کو دیکھا کہ وہ بد نصیب انسان ہے تو عبداللہ بن مبارک نے ایک اس کو لات ماری، اس کا دفع ہو جا، تیرا یہی انجام تھا جو تو نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کرنے والوں کا دنیا کے اندر ان کو عبرت کا ایک نمونہ بنایا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ جل شانہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے وہ۔